اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو عزت والے گھر یعنی جنت میں ٹھہرایا. جنت کی ہر چیز ان کے لیے مباح قرار دی کہ جہاں چاہیں رہیں، جو چاہیں کھائیں، جنت کی وسیع نعمتوں سے جیسے چاہیں فائدہ اٹھائیں، بے روک ٹوک ہر طرح کی نعمتوں سے استفادہ کریں، سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہ جائیں، کہ اگر اس کے قریب گئے تو کہیں وہ نافرمانی میں نہ پڑ جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز نہ کر جائیں. لیکن ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان نے چال چلی اور آہستہ آہستہ وہ انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا اور اس کا پھل کھلوا دیا. آخر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آدم اور حوا کا دشمن شیطان مسلسل آدم اور حوا دونوں کو اس درخت کی طرف جانے کی ترغیب دیتا رہا اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا. جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا اس کے کھانے کی خوبیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کیا اور انہیں ترغیب دی اور ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ وہ ان کا بڑا خیر خواہ ہے، حتیٰ کہ وہ انہیں اپنے ڈھب پہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی جو قدر و منزلت تھی اس سے انہیں گرا دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر بے شمار احسانات کیے تھے، اور خاص طور پر جو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور انہیں علم دیا اور انہیں جنت میں بسایا. تو اب تک آدم علیہ السلام اوپر کی طرف جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک نعمت ان کو مل رہی تھی، لیکن شیطان جو ان کا دشمن تھا اس نے ایسے حربے اختیار کیے کہ وہ وہاں سے پھسل گئے، اور جب کوئی پھسلتا ہے تو پھر اوپر تو نہیں چڑھتا نا، وہ نیچے آتا ہے. تو ان کی اس قدر و منزلت کا زوال ہو گیا، اور اس میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ازالہ یا زلہ کا جو لفظ ہے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی یہ خطا جو ہے یہ اس طرح کی نہیں تھی جو عام گناہگاروں کی طرف سے ہوتی ہے، بلکہ یہ شیطانی تلبیس یا شیطان کے بھلوانے کی وجہ سے اور قسم کھانے کی وجہ سے ہوا تھا. یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کا جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہوا؟ یعنی جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو پھر فخرج منہا جب کہہ دیا گیا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کیسے پہنچا؟ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ شیطان جنت میں داخل ہوئے بغیر بھی انہیں وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو گیا. یعنی وسوسے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل سامنے آئے، کسی انسانی شکل میں آئے، وہ تو ویسے ہی جن تھا، نظر نہیں آتا تھا. تو اس نے وہ خیال ڈالے تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ جنت کے اندر ہی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتے ہیں. اور آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ آپ ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں ایک انسان دوسرے انسان سے آرام سے بات کر سکتا ہے، اس کے دل میں خیال ڈال سکتا ہے. اور اب اس وقت جو قرآن کی تعلیم آن لائن دی جا رہی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ استاد کی پریزنس نہیں ہوتی، لیکن صرف آواز کے ذریعے میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے. تو شیطان کے لیے بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ دور سے بھی بہکا لے. تو ابلیس عام طور پر لوگوں کو دو طریقوں سے یا دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے. نمبر ایک خواہشات کے ساتھ، اور نمبر دو شبہات یعنی شکوک و شبہات کے ساتھ، شک میں ڈال کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو واضح طور پر حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، پھل کھانا تو دور کی بات، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا. لیکن اس کے باوجود ابلیس نے ان کے اندر ایسا شبہ ڈالا اور اس پہ اللہ کی قسم کھائی. اور وہ شبہ کیا تھا کہ جو اس درخت سے کھائے گا وہ فرشتہ بن جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی. تو آدم علیہ السلام کو یہ خواہش پسند آئی اور ابلیس ان کے اوپر حاوی ہو گیا. سورۃ الاعراف نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا. یعنی ایک دوسرے کے جو شرمگاہیں چھپائی ہوئی تھی وہ ان کے سامنے کر دے. اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. اس آیت سے پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے.
یہاں یہ قاعدہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ قرآن مجید پر غور کرنا چاہتے ہیں، تدبر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے ملتی جلتی آیت کا مطالعہ بھی کریں، اس سے بات اور کھل جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام کو تنبیہ کی جانے کے باوجود وہ درخت کا پھل کیوں کھا گئے؟ سورۃ طٰہٰ میں اس کا جواب آتا ہے وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تو وہ بھول گئے، وہ اپنا عہد بھول گئے۔ انہوں نے عہد کیا تھا، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں کبھی بھی نہیں جائیں گے اس درخت کے پاس، لیکن شیطان نے ان کو بھلاوے میں ڈال دیا، اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہ پایا۔ یعنی کس چیز کا عزم نہیں پایا؟ اس پھل کے کھانے کا، یہ پھل کھانے کا کوئی ان کا ارادہ نہ تھا، یہ معنی ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وارن کیا تھا کہ اگر تم نے پھل کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ انہوں نے بھول کر کھا لیا تھا۔ اب ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے، شیطان نے ان دونوں کو اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ وہ کیا تھا؟ ہمیشگی کی نعمتوں اور اچھی زندگی سے، اچھے کھانے پینے سے، اچھے خوبصورت اور وسیع گھر سے، اچھی حالت سے۔ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو بہرحال زمین میں خلیفتن فی الارض کا ٹائٹل ملا تھا اور انہوں نے تو زمین کو ہی بسانا تھا۔ تو بہرحال شیطان نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بس اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ کھینچ لیا۔ دَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، فَلَمَّا ذَاقَا، ابھی چکھا ہی، پیٹ بھر کے نہیں کھایا، چکھا، تو دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، یعنی شرم اور حیا کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی جس میں ایک ڈانٹ تھی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پھل سے روکا نہیں تھا اور تم دونوں کو یہ بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ یہاں دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی کلام کیا اور حوا علیہ السلام کو بھی آواز سنوائی، اپنی ڈائریکٹ بات کی، یہ فرشتے کے ذریعے نہیں تھی۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا، دونوں کو برابر کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے دشمن کی بات مان کے ایک ممنوع کام کا، جس سے روکا گیا تھا، اس کا ارتکاب کیوں کیا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاموشی نہیں اختیار کرتے بلکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان سے خطا ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، تو دونوں نے اس ممنوع درخت کے پھل میں سے کھا لیا، تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی بات نہ مانی تو وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، بس اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو شیطان کی عداوت میں کوئی شک ہی نہیں، وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان میں ڈالے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، جائے قرار ہے، تمہاری کچھ عمر مقرر ہے، اس کے بعد تمہیں واپس آنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹائیں گے مرنے کے بعد قبر میں، اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ کہاں نہیں جا کے رہ سکتے؟ مریخ پہ، اور زمین پر ایک مقرر وقت تک رہنا ہے، متاع الی، جاؤ
بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. فرمایا اسی زمین میں تم جیو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے نکالے جاؤ گے. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب، پیارا رب، رحمان رب، کہ جو ہماری خطائیں معاف کر دیتا ہے، ہماری بھول چوک کو معاف کر دیتا ہے. اس کو معاف کرنا پسند ہے. شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالے گا، تم نے بڑے گناہ کر لیے، تمہاری معافی نہیں ہونی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے.